نمل از قلم نمرہ احمد۔ خود کو سنتے ہیں اس طرح جیسے وقت کی آخری صدا ہیں ہم۔ اس رات سعدی اپنے کمرے میں آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا، نیند میں تھا، جب ایک دم اس کے وجود میں بے چینی سی پھیلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اف، دا گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس اتنی دفعہ دیکھنے کے باعث خواب میں بھی جنگلوں اور شیروں والے آ رہے تھے۔ وہ فلم کا منظر مسلسل پوری رات خواب میں دیکھتا رہا تھا۔ کیا زندگی میں یہ غارت گر کم تھے جو اب خواب میں بھی انہی کو دیکھنا ہوگا؟ وہ دائیں جانب کروٹ لیٹا، گال تلے دونوں ہاتھ رکھے اسی فلم کی کہانی سوچنے لگا۔ وہ نیشنل جیوگرافک ٹائپ کی چینل نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ انسانوں کے مسائل زیادہ توجہ طلب ہے۔ مسز کاردار دیکھتی تھیں ایسے شوز، اکثر اس کو بتایا کرتی تھیں۔ وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں موندے گھوم پھر کر اسی نہج پر سوچنے لگا۔ جواہرات، وہ مادہ غارت گر کی کہانی، اور اگلی ملاقات میں اس کی اتنی بےعزتی کرنا۔ وہ میری سے بات کر رہا تھا، ان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کا ذہن نیند میں ڈوب رہا تھا۔ میری کے الفاظ کی باز گشت ہر سو سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے خائف رہتی تھی سعدی، جیسے ان کو مجھ سے کوئی ڈر ہو۔ ان کی ایما پر فیونا نے مجھے نوکری سے نکلوایا۔ آخری دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا اورنگ زیب کے باتھ روم کے پچھلے دروازے سے نکلتے۔ پچھلے دروازے، بیک ڈور، پچھلا دروازہ۔ وہ ایک دم بجلی کی سی تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور چہرے پہ پسینہ تھا۔ گھبرا کر وہ بستر سے اترا اور ساری بتیاں جلا دیں۔ پیشانی پر ہاتھ پھیرا، جسم کانپ رہا تھا۔ پھر جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چست گارڈ نے فوراً کھولا۔ میری کو بلاؤ، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ گارڈ نے آواز دی۔ میری نیند سے بھری آنکھوں سے بھاگتی آئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ سعدی نے اسے اندر آنے دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں کوئی سننے کا آلہ، کوئی ریکارڈ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں۔ کیا ہوا؟ تم نے مسز کاردار کو اورنگ زیب کاردار کے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تھا نا؟ وہ سانس روکے اس کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میری کے چہرے کا رنگ بدلا، آہستہ سے صوفے پر بیٹھی۔ ہاں۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اگر مسز کاردار کے وہاں سے نکلتے وقت اورنگ زیب زندہ تھے تو انہوں نے وہ دروازہ ضرور لاک کیا ہوگا۔ میں نے سنا ہے ہاشم نے باتھ روم کا دروازہ توڑ کر مردہ باپ کو وہاں سے نکالا تھا۔ یاد کرو میری، یاد کرو۔ دروازہ توڑنے سے پہلے پچھلا دروازہ چیک کیا تھا کسی نے؟ وہ لاک تھا۔ میری خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ کس نے چیک کیا تھا؟ تم نے؟ میں کرنے لگی تھی، مگر مسز کاردار نے مجھے نوشہرواں کو بلانے بھیجا۔ انہوں نے ہی چیک کیا تھا۔ سعدی نے تھکی تھکی سانس اندر کھینچی۔ اور جب دروازہ ٹوٹا تو میں نے دیکھا پچھلے دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ سعدی، میں فلپینو میڈ ہوں، میں گھر کے چپے چپے پہ نظر رکھتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کنڈی کھلی تھی، مگر جب میں نے ڈاکٹر کو کال کر کے آئی تو کنڈی بند تھی۔ وہ اب بھی گویا نیند میں بول رہی تھی۔ اور تمہیں ڈاکٹر کو کال کرنے مسز کاردار نے بھیجا ہوگا۔ میری نے اسبات میں سر ہلایا۔ سعدی اٹھا اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر گہری سانس لی اور سوچ میں گم ہو گیا۔ میری جیسے نیند سے جاگی۔ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں سعدی؟ شٹ! اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں میری، اور یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر انگلیاں بالوں میں پھیرتے سر نیچے گرا لیا۔ میری اب بھی بے یقین تھی، مگر وہ حیران نہیں تھی۔ پچھلے 1.5 سال سے یہی سوچتی آئی سعدی، مگر میں اتنا بڑا فیصلہ نتیجہ نکالنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے جھرجھری لی۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو میری؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا تو میری کو اس کی آنکھوں میں چمک دکھی تھی۔ ہنستے قیدی جن کے ہاتھ پیر زنجیر میں تھے وہ ایک دم سے آمنے سامنے تھے۔ ان کے چہرے اف ہنا خوف سے جم گئی۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو میری؟ اس نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا تو میری کو ان آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ مجھے صرف اپنی ملازمت واپس چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم ان معلومات کو استعمال کریں گے۔ چھوڑو اس کو، سب کو سعدی، بھول جاؤ۔
وہ خائف ہوئی۔ سعدی زخمی سے مسکرایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھی قیدیوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سنی تو فوراً بولے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اور ہمارے اپنے خوابوں سے مکر گئے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، جب درست تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ بات ضرور ہوگی۔ میں یوسف نہیں ہوں اور میں صرف ایک قیدی ہوں، اور قید خانے کے خواب خطرناک ہوتے ہیں میری۔ یہ طے ہے کہ ہم میں سے ایک سولی چڑھے گا اور دوسرا اپنے پرانے مقام پر واپس آ جائے گا۔ تم خطرہ مول لینے کے لیے تیار رہو میری۔ میری نے تذبذب سے سر اثبات میں ہلایا۔ سعدی نے سر پھیرا، سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ نیند جانے کتنے دن کے لیے اڑ چکی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں تھا آ رہا تھا کہ وہ 2 سال کیوں نہیں سمجھ سکا۔ انہی خوش گمانیوں میں کہیں جہاں سے بھی نہ جاؤ۔ وہ جو چارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤں۔ سرما کی اس سے پہلے ملاقاتی کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوا، نگاہ سامنے بیٹھی سارہ اور عمل پر پڑی۔ فارس کی آنکھوں میں تفکرانہ انداز ابھرا۔ سپاہیوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سارہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ زرد سا لگتا تھا۔ سر کے خم سے سلام کیا۔ ایمل بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس نے جھک کر اسے گلے لگایا، پھر ساتھ لیے سامنے آئینے پہ آ گیا۔ وہ خوش نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنا چاہتی تھی؟ سارہ کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ تمہیں لگتا ہے؟ سارہ کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ ایمل پاگل ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم اسے چھوڑ کر گئے ہو۔ نہ گلہ نہ شکوہ، بس وہ دکھی تھی۔ فارس کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ گردن جھکا کر دیکھا، وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے تھوڑی سینے سے لگائے اس کے ہاتھ کے زخم کے نشان پر انگلی پھیر رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نگاہیں اٹھا کر سنجیدہ مگر نرمی سے سارہ کو مخاطب کیا۔ تم جیل میں ہو، ہم سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم باہر تھے تو ایک سکون تھا، پتہ نہیں کس چیز کا، مگر سکون تھا۔ اب نہیں رہا۔ میں کچھ دن میں باہر آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ میں غصہ ہوں، میں خفا ہوں تم پر فارس۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جس کی شیپ ذرا بڑھی تھی اور ہونٹوں پر کٹ کا نشان تھا، مگر آنکھوں میں وہی سپاٹ پن تھا۔ کیوں بار بار مصیبت میں پھنس جاتے ہو؟ ہمیں کب یقین ہوگا کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سارہ۔ پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا۔ جو سعدی کے ساتھ ہوا، جس طرح ان لوگوں نے اس کو گولیاں ماری، پھر اس کو جانوروں کی طرح پیٹا۔ سارہ کی آنکھیں بولتے بولتے گلابی ہوئیں۔ پھر اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ سب پتہ نہیں اب کس کس کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک پیکٹ ایمل کی طرف بڑھایا۔ ایمل، 2 چاچو کو، اور وہ جو سارہ کی بات پر ایک دم سے اسے دیکھنے لگا تھا، ذرا چونکا۔ ایمل نے فوراً پیکٹ تھاما اور اس کو تھمایا۔ یہ بابا کا سویٹر ہے، ماما نے کہا سردی بڑھ گئی ہے، بارشوں کے بعد سے تو آپ کو چاہیے ہوگا۔ وہ شرما کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ہاتھ سے بنے بھورے سویٹر کو دیکھا، پھر اس کے سر کے بال ہورے سے تھپ تھپائے، بولا کچھ نہیں۔ اپنا خیال رکھنا فارس۔ وہ اب جانے کے لیے اٹھی تھی۔ فارس بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے سارہ، سعدی کے بارے میں سوشل میڈیا، پولیس رپورٹ، سب نے کہا کہ اسے پہلے مارا پیٹا گیا، گولی بعد میں ماری گئی، کیونکہ گولیاں عموماً آخر میں ماری جاتی ہیں۔ مگر اس کے ڈاکٹر نے ایک دن یوں ہی مجھے بتایا کہ اسے لگتا ہے جیسے اسے پہلے گولیاں ماری گئیں اور پھر مار پیٹ کی گئی۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ فارس نے اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، صرف یہی کہ آپ کو بھی درست ترتیب معلوم ہے۔ سارہ کا دم ایک دم تھم گیا۔ نہیں، میں نے تو بنا سوچے سمجھے بول دیا۔ اب تو اپنی باتیں خود بھی یاد نہیں رہتی۔ بدقت مسکرائی۔ آف کورس، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ فارس نے سر کو خم دیکھ کر احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ سارہ کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ زمر کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ سارہ کے برعکس وہ جو اس ماحول کی عادی تھی،
सामने बैठी संजीदगी से नोट पेड पर कलम घसीटती उसे कल का लाहे अमल लिख कर बता रही थी कि दीवारों के भी कान होते हैं। साथ ही बार बार शीशे की छोटी बोतल से पानी का घूंट भी भरती और रख देती। चूँकि बदकिस्मती से मैं तुम्हारी वकील हूँ, इसलिए अपने और कमरुद्दीन साहब के ताल्लुकात की तफसील मुझे बताओ। मुझे याद नहीं है। वो बेजारी से सर झटक कर दूसरी तरफ देखने लगा। फारस, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगी जब तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं? तो मत लड़िए, मैंने नहीं कहा लड़ने को। उसने संजीदगी से इसे देखते शाने उचकाए। दुमर ने बमुश्किल जब्त किया। मेरी भी मजबूरी है फारस गाजी, क्योंकि मैं नहीं भूली कि हम एक टीम हैं। इसलिए मुझे कुछ तो बताओ ताकि मैं ट्रायल की तैयारी कर सकूं। वो टेक लगाए टांग पर टांग जमाए इसे देखता रहा। मुझे याद नहीं। फिर सड़ो हवालात में। वो खौल कर उठी, शीशे की बोतल और फाइल्स उठाईं और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे इस मुल्क में वाकई कानून नाम की कोई चीज़ है। वो सर झटक कर बुड़बुड़ाया। जुमर दरवाजे पर रुकी, मुड़ी नहीं। क्या कहा तुमने? जाएं जुमर बीबी, मेरे पास आपसे बहस करने का वक्त नहीं है। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। जुमर 2 कदम आगे आई, फाइल्स मेज़ पर धरी और गुर्राई। मैंने पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने कहा जैसे इस मुल्क में वाकई कानून नाम की कोई चीज़ है। जुमर के कान सुर्ख पड़े, चेहरा दहकने लगा। खाली हाथ और बोतल वाला हाथ मेज़ पर रखकर आगे को झुकी। कैसे कह सकते हो तुम कि इस मुल्क में कानून नहीं है? इस मुल्क में कोई कानून पे चलने वाला नहीं है। अगर इस मुल्क में कोई ईमानदार ना होता तो तुम्हारा भाई कैसे ईमानदार था? ये मुल्क ज़िंदा कैसे है अगर इसमें कानून ना हो? और प्लीज़ मत शुरू करना मेरे सामने अपने ट्रायल का जिक्र। हाँ ठीक है, नहीं हुआ तुम्हारा फेयर ट्रायल। तुम बरी भी ब्लैकमेलिंग के ज़रिए हुए थे। तुम्हें इंसाफ नहीं मिला अदालत से। लेकिन अपने इस बद दिमागी से दिमाग में ये बात बिठा लो फारस गाजी, कि इस मुल्क बल्कि दुनिया के हर मुल्क की अदालतें इंसाफ की अदालतें नहीं होती, वो कानून की अदालतें होती हैं। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो मुजरिमों को मुल्क से रातों रात भागना ना पड़ता। लोग गवाहों को ना खरीदते, पासपोर्ट पे बैक डेट में एग्जॉस्ट स्टैंप ना लगाते। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो मुजरिम धड़ल्ले से जुर्म करके अदालत में तस्लीम भी कर लेते, मगर कोई नहीं तस्लीम करता अदालत में, क्योंकि उसे पता है अगर तस्लीम कर लिया तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। इसी मुल्क में अदालतों ने कई दफ़ा हर ख़तरे और हर धमकी से बेखौफ होकर बड़े बड़े निडर फैसले भी किए हैं। इसी मुल्क में बड़े बड़े लोगों को इन छोटे छोटे जजेस ने जेल भेजा है। अगर इस मुल्क में कानून ना होता तो कोई एक शख्स भी रात को सो नहीं सकता, मगर हम सब सोते हैं, क्योंकि सबको मालूम है अभी इतनी भी अंधेर नगरी नहीं मची। कानून कमज़ोर है, बेबस है, मगर वो है तभी तो इससे गिला है। इस मुल्क में फारस गाजी कानून है, और चाहे तुम उसे मानो या ना मानो, वो कानून मुझसे, तुमसे, हम सब से ऊपर है। इसीलिए आइंदा मेरे सामने ये कहने की हिम्मत ना करना कि इस मुल्क में कानून नहीं है। सुना तुमने? सुना? बेरब्त सांसों के दरमियान गुस्से और बरहमी से गुर्राते वो कह रही थी, और वो खामोशी से उसे देखता सुन रहा था। जब जोर का छनाका हुआ, जुमर ने जो कांच की नाजुक बोतल बेहद सख्ती से भींच रखी थी, वो इसके हाथ में टूट गई। आह! वो एकदम पीछे को हटी, छन छन टुकड़े नीचे गिरे। वो तेजी से इसकी तरफ लपका, उसका हाथ पकड़ा। कांच अंदर भी लगा था और खून भल भल गिर रहा था। तेज तेज सांस लेती जुमर ने नाराज़गी से हाथ निकालने की कोशिश की, मगर उसने दूसरे हाथ से इसकी कलाई भी पकड़ ली। फिर एक खफा नज़र जुमर के दहकते गुलाबी चेहरे पर डालकर आहिस्ता से कांच निकालने लगा। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद करके फ़ौरन खोलकर उसको देखा। उनमें पानी दर आया था। यही चाहते थे ना तुम कि मैं तुम्हारे सामने टूटूं, रोऊं? आंसू अंदर उतारती वो इसी बरहमी से बोली तो आवाज़ भीगी हुई थी। फारस ने कांच निकालते चौंक कर इसे देखा, फिर जैसे कुछ कहने लगा था, जैसे इनकार करने लगा था, मगर फिर खामोशी से सर झुकाए कांच निकाला। खून एकदम तेज़ी से बहने लगा। हथेली के वस्त में कट लगा था।
اس نے ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا تو ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑے، دوسرا ہاتھ ہتھیلی پر رکھ کر اسے دبایا۔ اپنے ہاتھ بھی خون آلود ہونے لگے، چند بوندیں نیچے بھی گریں۔ دونوں اسی طرح چند لمحے کھڑے رہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ انہی گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف میرے زخموں پر مرہم لگاتے ہو، کہتے ہو میں روڈ، بوزی، غصہ ور اچھی لگتی ہوں، روتے ہوئے نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو مجھے گرا ہوا، ٹوٹا ہوا، رسوا اور ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہو۔ ان میں سچ کون سا ہے؟ وہ اسی طرح زخم پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر وہ ریسٹورنٹ والی باتیں سچی تھیں تو پچھلی ہر بات جھوٹ تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا مگر اس نے مزید مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک منٹ، خون رکنے دیں۔ پتہ ہے کیا فارس، وہ اسی شاکی انداز میں بولی تھی، تم دو دلوں کے ساتھ جی رہے ہو۔ ایک میں زرتاشا سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ایک میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کر لینے کا گلٹ ہے۔ تمہارے یہ دونوں دل جھوٹ بولتے ہیں۔ زرتاشا سے محبت تھی تمہیں اور تمہاری سوچ سے زیادہ تھی۔ یہ صرف گلٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑ رہے ہو اس کے لیے، اور رہی میں۔ اس نے بھیگی پلکیں بند کر کے آنسو اندر اتارے، اور جب کھولے تو وہ خوش تھیں۔ تو مجھ سے تمہیں زرتاشا سے کئی گنا زیادہ محبت ہے، مگر وہ اتنی اونچی اور عظیم نہیں ہے کہ تم اس میں ہر چیز معاف کر دو، اور نہ وہ اتنی کمزور اور کھوکھلی ہے کہ تم اس میں مجھے گرا ہوا دیکھنے کی خواہش کرو۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی انسان کے دل میں، سینے میں دو دل۔ تمہیں اپنے دل کو ایک جگہ، ایک طرف رکھنا ہوگا اور خود سے سچ بولنا ہوگا۔ فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چہرہ جھکائے اپنا ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ ہتھیلی کے کٹ سے خون بہنا رک چکا تھا۔ اسی طرح اس نے زمر کا ہاتھ اوپر کیا اور لبوں سے لگایا۔ آنکھیں بند کیے چند لمحے، چند سانسیں، پھر چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ زمر نے دکھ سے اسے دیکھا اور اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئی، پھر الٹے قدموں واپس آئی اور ادھ کھلے دروازہ زور سے دے مارنے کے انداز میں بند کیا۔ اس کی دھمک اب کتنی ہی دیر دونوں کے کانوں میں گونجتی تھی۔ کہانیاں، وہ ادھوری کہانیاں جو نہ ہو سکیں گی پوری، انہیں میں بھی کیوں سناؤں، انہیں تم بھی کیوں سناؤ۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں۔ چمکتے فرش پر ان تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید اوور آل پہنے، موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین ایک فربی مائل نرس سے بات کر رہی تھی۔ تبھی سیم نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ ہنا، تم ویسے کر لو گی جیسے پھپھو نے کہا ہے؟ ہاں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہنا نے شانے اچکائے، فولڈر سنبھالے، اینک ناک پر پیچھے دھکیلی اور سیم کو وہیں چھوڑ کر نرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔ ہسپتال کی وبا اور شفا رچی بسی فضا میں لمحے خاموشی سے پھسلتے رہے۔ ایک کمرے میں بیڈ کی پائنتی پر بیٹھی حنین اب گلاسز اتارے سامنے نیم دراز سنہری بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ساری تفصیل سن چکی ہیں شیدا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکیورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیس کی تفصیلات ہیں۔ اس نے فائل کھول کر شیدا ملک کے سامنے رکھی۔ وہ پیچھے کو ہوئی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، نقاہت زدہ مگر سپاٹ نظروں سے ہنا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح۔ آپ مل گئیں، وہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیگ، میری فیملی کو اسے جیل میں منتقل رکھنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بنانا پڑا۔ تب آپ کوما میں تھیں۔ شکر ہے اب آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ شیدا اب بھی خاموش تھی۔ نرس دروازے پر بے چین سی کھڑی تھی۔ 1 ہفتہ آپ کو ہوش میں آنے میں لگا، لیکن آپ اپنے مجرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوف زدہ ہیں اور بہت ٹارچر سے گزری ہیں، ہم بھی گزرے ہیں، اسی لیے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے مجرموں کا نام آپ لیں یا نہ لیں، لیکن اس شخص نیاز بیگ کو جیل سے نہ نکلنے دیں تاکہ کل کو کوئی اور شیدا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب مزید کیا کہے؟
تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ حنا کے چہرے پر نظر جمائے تلخی سے گویا ہوئی۔ حنین کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ سوری، میں دنیا میں ان گنت آوازیں ہوتی ہیں۔ جسم کے پتھریلی زمین پر گھسیٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جھاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آب کو لا پٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز، ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی آواز، پھر سوکھے چرمر پتوں پر دور جاتے بھاری بوٹس کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اندر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درختوں سے اڑ جانے کی، جنگلی سوروں کی آواز، ان کے آپ کے اوپر پتوں کو سونگھتے پھرنے کی آواز، کتوں کی بھونک، کیڑوں کے جسم پر رینگنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر دور کہیں انسانوں کی آواز، خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ پتھریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور حنین بالکل ساکت لب کھولے اسے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں یا میرے ذہن پر اثر ہو گیا ہے۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی، حتیٰ کہ بھائی بھی، اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہکا بکا حنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا حنا؟ وہ آگے چلتی گئی، سیم پیچھے لپکا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ سیم دیکھ سکتا تھا وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی۔ عداوت ہی عداوت ہے، محبت بھول بیٹھا ہوں۔ چلو کوئی تو رشتہ ہے، اسے پھر یاد کرنے کو۔ زمر کے جانے کے بعد وہ لاک اپ میں قید تھا، دیواروں کے ساتھ اکڑو بیٹھے، گہری سوچ میں گم۔ بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا فارس؟ فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن کے پردے پر ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا، پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں ہوتا تھا؟ خوشی تو دمر کے الزام اور ان تمام طنز و طانے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے تو کی تھی اس سے شادی۔ وہ اس کو خود اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھیں جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توجیحات تھیں؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے بار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا۔ ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو بھلا نہیں سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پر اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا، اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پر گرا تھا۔ سانحہ یہ نہیں تھا، سانحہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوریوں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پیروں کے آبلوں پر مرہم لگاتی علیمہ بیگم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اب ادھر نہیں رہیں گے، وہ اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کو صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتی رہی۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ سب ظلم ہی تھا۔ وہ اپنی ماں سے پہلی دفعہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں جوتی نہیں تھی پتہ نہیں، مگر وہ وہاں سے نکل بھاگا۔
طویل سرد سڑکوں پر وہ چلتا رہا. کیسے قصر کاردار پہنچا کچھ یاد نہیں. جواہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے اور پھر اس کے ماں باپ کو بلایا. جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر ہی انیکسی میں رہنے لگی. وہ ماں سے خفا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا. اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکالنے کی بیماری ہے. ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انیکسی میں لے آئے. علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا. ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس تھیں، یہاں وہ مالکن تھیں. ظلم نہیں کرتی تھیں، ہر شے مہیا کرتی تھیں، ہر سہولت، ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھیں. ندرت کے اپنے غم بہت تھے. شادی کے بعد شوہر سے ناراضگی اور شیر خوار بچے کو سسرالیوں کے حوالے چھوڑ آنے کا غم. وہ بہت دکھی رہتی تھی. وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت ہو نہ کسی سے گلا. پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا. ندرت اس کے کام کرنے لگ گئی، اس کا خیال رکھنے لگی. وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا. ندرت کو اس میں سادی نظر آنے لگا. وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سادی بھی پکار دیتی. وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا، اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا. وارث گلاسز لگاتا تھا، پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی. سرما کی ایک شام وہ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے. جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا. ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا. فارس خاموشی سے اٹھا اندر گیا. واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے. اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی. اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے تھے. ان سے تمہاری نظر پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ. اس نے یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے تھے. ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہیں سکے. وارث کا رنگ سفید پڑا. اس کی چوری پکڑی گئی تھی. اس وقت تو وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پر لیٹتے اس نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری نظر کمزور نہیں؟ مجھے پتہ ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے بولا تھا. میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے. کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت دی. فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. وہ کہنا چاہتا تھا یہ تم پر اچھی نہیں لگتی، اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی. مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے. ہاں، یہ تم پر اچھی لگتی ہے. اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھیں. وارث اس کا دوست بن گیا. وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا تھا. جب اسکول میں فارث کسی سے لڑ کر کسی کا دانت توڑ کر آتا تھا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا. یوں لڑتے رہو گے لوگوں سے تو جیل بھی چلے جاؤ گے ایک دن. اور فارث سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا. امی کی وفات کے بعد اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا. وہ سارا دن سڑکوں پر آوارہ پھرتا رہتا تھا. بے مقصد، بے رونق زندگی کو ایک دم وہ صرف گزارنے لگا تھا. کبھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف نکل گیا تو کبھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا. وارث لاہور تھا. ندرت اپنے گھر میں خوش، اور ابو کو وفات پائے تو عرصہ بیت چکا تھا. فارس کی زندگی میں اکتاہٹ، بیگانگی بڑھ گئی تھی. اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا. کچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا. ماں باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ وہ جھونکتا جا رہا تھا. وہ خوبصورت گنس جن کو ہاتھ میں پکڑ کے تاک کر کسی پرندے کی طرف نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سرور ہی کچھ اور ہوتا تھا. وہ گنس اس کا جنون بنتی گئیں. ندرت اس کی حالت اور یہ آوارگی دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں. عام حالات میں وہ بہن کے گھر جا کر نہ رہتا، مگر اپنے گھر میں ذہن ایسے پراگندہ رہتا تھا کہ وحشت ہونے لگتی. ہنا تب 3 سال کی تھی. سادی اسکول جاتا تھا. ایک وہی ہوتی تھی جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی. اتنا بولتی کہ الاماں یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے. وہ کبھی ضد ہو جاتا، کبھی ہنس دیتا. زندگی انہی 2 انتہاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی. وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن نکما ہوتا جا رہا تھا. دور کے شہروں، جنگلوں، بیابانوں میں جانا، کئی دن گھر نہ لوٹنا. عجیب تھی اس کی زندگی. وارث فون پر غصہ کرتا رہتا. وہ فون بند کر دیتا. ندرت پیار سے سمجھاتی، وہ دوسرے کان سے نکال دیتا. پھر ایک دن ندرت کے سسر آئے.
پتہ نہیں ندرت نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب وہ اس کے پاس اکیلا چپ اور بیدار سا بیٹھا تھا تو وہ اس سے باتوں باتوں میں پوچھنے لگے، تم کیا کرو گے آگے؟ کیریئر کے بارے میں۔ جس چیز کا موڈ بنا اسے لگا ابھی لیکچر شروع ہوگا، سو مزید اکتا گیا، تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ کیا؟ وہ واقعی الجھا تھا۔ تمہاری ترجیحات؟ کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو؟ کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ فارس چند لمحوں کو چپ ہوا۔ اپنے خاندان کے لیے؟ وہ تو ابھی ہے نہیں۔ ہے تو صحیح، خاندان بیوی اور بچوں کا نام ہوتا ہے۔ میں جو اتنے استحقاق سے اس گھر میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے۔ کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر اتنے استحقاق سے جا سکتا ہوں؟ حکم چلا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بھی میرا خاندان ہیں، لیکن اس عمر میں آ کر بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ وہ متذبذب رہا، زیادہ بات نہیں کر سکا، مگر چند دن وہ سوچتا رہا۔ پھر ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ معلوم ہوا تھا ان کی بیٹی کا جہیز جل گیا۔ بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھے اس نے ان سے کہا، میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں۔ میری بیوی، میرے بچے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں، کوئی سازشیں، کوئی منافقت، کوئی دوسری بیوی کے جھگڑے نہ ہوں۔ ایک سادہ زندگی گزاروں میں، 9 to 5 کی جاب اور گھر کا سکون، یہی چاہتا ہوں میں۔ پھر محنت کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا سوچ کر محنت کرو کہ تم ان کو کیا دے سکتے ہو۔ اور اس گفتگو نے فارس کی سوچ بدل دی تھی۔ وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگا تھا۔ آنے والے سالوں میں خود پر خواہ مخواہ کے چڑھے قرضے، پڑھائی کی تکمیل، نوکری، ہر فرض کی ادائیگی میں ندرت کے سسر نے اس کی مدد کی۔ ان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے دور پار کی رشتہ داری کے، مگر احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا، ان کی بات جیسے سنتا، کسی اور کی نہیں سنتا تھا۔ وہ نوکری میں اچھا جا رہا تھا، سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی تھی، لیکن پھر اسے اندرون سندھ بھیج دیا گیا۔ وارث اگلے ماہ اس سے ملنے آیا تو سخت برہم تھا۔ تم نے مجھے کہا تمہاری سندھ میں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور نہیں تو کیا، تم نے یہ نہیں بتایا تمہیں یہاں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ وہ بے حد سیخ پا ہو رہا تھا۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ یہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے۔ فارس، تم نے غلط کیا ہے۔ ایک بینک آفیسر کے اریسٹ وارنٹس نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی تاکہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کرا لے۔ پہلی بات، میں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ دوسری بات، وہ بینک آفیسر 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں ہے اور بے گناہ ہے، تو وہ اس کے ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے۔ تمہیں بیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وارث، وہ ایک جوان مڈل کلاس عورت ہے۔ اگر وہ بے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبردار کرتا۔ ضمانت اس کی 24 گھنٹوں میں ہی ہوتی، لیکن اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار دیتی تو وارث، اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، عورت کو کون قبول کرے گا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جرم کیا ہے، وہ بھی برہمی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے 10 دفعہ ایسا موقع ملے میں تب بھی یہی کروں گا، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں جیل میں ایک رات بھی رہی عورت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، بھلے اس کی پاداش میں مجھے کئی سال اس چھوٹے شہر میں پوسٹڈ رہنا پڑے۔ فارس، وہ تھک کر ساتھ بیٹھا اور سمجھانے لگا، دیکھو، صحیح کام کرنے کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہے۔ میں بائی دا وے بک کام کرنے والا آدمی ہوں۔ ویجیلانٹ رویہ ڈراتا ہے۔ اگر ان کو کوئی ثبوت مل جاتا تو تم جیل بھی جا سکتے تھے، اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں نا تو میں اگلے 5 سال بعد تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے وارث کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ اس نقلی اینک کے پیچھے وہ ایک دم، پھر دونوں ہنس پڑے۔ آہنی سلاخوں کو دیکھتے ہوئے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اسے جیل میں سب سے زیادہ وارث یاد آتا تھا۔ ہو نہ سکا کبھی ہمیں اپنا خیال تک نصیب، نقش کسی خیال کا لوہے خیال پر رہا۔ اس مصروف شاہراہ پر رات 9 بجے اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود ٹریفک کی گہما گہمی لگی تھی۔ ساتھ ہی قطار میں ڈیزائنرز شاپس تھیں جن کے سامنے زمر کاندھے پہ لگا پرس مضبوطی سے پکڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چلی آ رہی تھی۔
वो तब रखी जब उसे वो नज़र आया, किनारे पर कार खड़ी किए, हुड वाला स्वेटर पहने और जेबों में हाथ डाले खड़ा। अहमर, मुझे देर हो गई ना, वो माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में जल्दी जल्दी कहती करीब आई। क्या वो लड़का आ गया? अहमर चौंक कर मुड़ा, फिर फ़ख्र से सर को खम दिया। जी, और काम भी होने ही वाला है। मुस्कुराकर सामने इशारा किया। दुमर ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। वहाँ पुलिस का नाका था और एक नौजवान अपनी कार से निकला खड़ा ताज्जुब और हैरत से सिक्योरिटी अफसरान से बात कर रहा था, जो एकदम से उसको घेर कर इससे बात-पूछ कर रहे थे। वो सिर्फ पुलिस एहलकार नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे महकमे के अफसरान भी थे। वो चीज़ें इसकी कार में डलवा दी थी ना अहमर, पुलिस इसको अरेस्ट कर लेगी ना? फिक्रमंदी से वो बोली। जी, जब ये गैस भरवाने पंप पर रुका था तो मेरे लड़के ने एक बैग इसकी डिग्गी में रख दिया था। बैग में उस लड़के के आईडी कार्ड की कॉपी और इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी है। वो इनकार भी करे तब भी वो लोग इस बैग को इसी की मिलकियत समझेंगे। ओके, थैंक यू। हर चीज़ प्लान के मुताबिक जा रही थी। इसे सुकून मिला। काफ़ी सारी ड्रग्स डालनी है ना? ड्रग्स? अहमर ने निगाहों का रुख मोड़ा। कौन सी ड्रग्स? दुमर का दिमाग भग से उठ गया। अहमर, इसके बैग में ड्रग्स डालने को कहा था मैंने आपको, ताकि पुलिस इसे गिरफ्तार कर ले। मैं आपको शक्ल से कोई हीरोइन स्मगलर लगता हूँ या बजाते खुद कोई नशे लगता हूँ जो मेरे पास ड्रग्स होंगी? नहीं, आज आप मुझे बता ही दें मैं आपको क्या लगता हूँ। वो बहुत खफा हुआ था। दुमर का दिमाग वैसे ही आजकल घूमा रहता था, अब तो मज़ीद खौल गया। अहमर, आपने क्या डाला है उसके बैग में? परेशानी से उन लोगों को भी देखा। ऑफिसर्स के पास कुत्ते भी थे और वो घूम घूम कर इसके सामान को सूंघ रहे थे। लड़का अभी तक बहस कर रहा था। देखें, ये ड्रग्स, ये असलहा, ये करेंसी स्मगलिंग, ये म्यूज़ियम के नवादा, सारे अंग्रेज़ी फिल्मों वाले घिसे पिटे आइडियाज़ थे। मैं ना बड़ा ओरिजिनल बंदा हूँ। मैंने सोचा कोई पाकिस्तानी चीज़ ट्राई कराऊँ। वो देखें, फ़ख्र से मुस्कुराकर उस तरफ इशारा किया। दुमर परेशानी से उधर देखने लगी। वो लोग अब डिग्गी खोले खड़े थे। दफातन एक ऑफिसर ने भूरा रंग का बैग खोला और फिर गोया शोर मचा दिया। बाकी अहलकार भी उधर ही लपके। लड़का हैरान परेशान वजाहतें दे रहा था। दुमर ने एड़ियाँ ऊंची करके देखना चाहा। बमुश्किल एक ऑफिसर सामने से हटा तो खुले बैग का दहाना नजर आया और उसके अंदर किचवे। वो बेयकीनी से अहमर की तरफ घूमी। अस्तगफुरुल्लाह अहमर, आपने कछुए डाल दिए? दिल चाहा उसको ज़मीन में गाड़ दें। पूरे 50 कछुए। उसने इसी तखाफुर से उसकी तरफ इशारा किया। दूर से इतना पता चलता था कि उस बैग में छोटे छोटे शामी कबाब के साइज़ के कछुए चल रहे थे। जुमर ने माथे को छुआ। उफ अहमर, आपको मजाक लगता है ये सब? देखें मिसिस जुमर, वो संजीदा हुआ। अगर ड्रग्स डालता या असलहा तो वो गिरफ्तार हो जाता, लेकिन सुबह से पहले तक बाहर होता। सिवाय वाइल्ड लाइफ वालों के कोई भी महकमा इसको कल दोपहर तक ना रखता। कछुए अहमर, वो अब भी शदीद नाला थी। ये वाइल्ड लाइफ वालों के ख़ास स्पॉटेड कछुए हैं, सुबह ही चोरी हुए हैं। मुस्कुराकर आंख दबाई। ये लड़का कल सिंगापुर जा रहा है। सिंगापुर में एक कछुआ कई हज़ार का बिकता है। वो लोग कछुआ खाने के शौकीन हैं, मगर वहाँ पाबंदी है इसके शिकार पर, क्योंकि इस मासूम की नस्ल नापैद होती जा रही है। सो हमारे यहाँ से लोग स्मगल करते हैं, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। जुमर ने सिर्फ घूर कर उसे देखा और सामने देखने लगी, जहाँ वाइल्ड लाइफ के एहलकार उस लड़के को हथकड़ी लगा रहे थे और वो मुसलसल चिल्ला रहा था। जुमर के तने आसाब ढीले पड़ने लगे। आइडिया कुछ इतना बुरा भी ना था, लेकिन अहमद शफ़ी को शुक्रिया कहना नामुमकिन था। वो घर आई तो हुनैन इसके कमरे में चित लेटी छत को देखती मायूस नज़र आ रही थी। बैग और मोबाइल रखते हुए उसने हन्ना को मुखातिब किया। शिदा का क्या बना? मैं नहीं कर सकी, वो शर्मिंदा थी। ओके, मैं खुद उससे बात करूँगी। हुनैन सीधी उठ बैठी, बेचैनी से उसे देखा। वो तकलीफ़ में है, इसको अकेला छोड़ दें। हुनैन, उसकी सेहत अब बहुत बेहतर है और हम इसकी मदद भी करेंगे इसके मुजरिमों को पकड़ने के लिए, वो बाल ब्रश करते हुए कह रही थी। हाथ पर पट्टी बंधी थी। हन्ना को नहीं नज़र आई, वो कहीं और थी। वो अब भी वही आवाज़ें सुनती है, जंगल की, जानवरों की, खंजीरों की। और हुनैन एकदम साकित हुई, चौंक कर जुमर को देखा,
फिर यकायक बिस्तर से उतरी और नंगे पैर भागती बाहर निकल गई। जुमर सर झटक कर रह गई। हन्ना अब तेज तेज जीने फलांगती तहखाने की तरफ जा रही थी। उसे अभी अभी कुछ याद आया था। बेवफाई की घड़ी तरके मदारत का वक्त, इस घड़ी अपने सिवा न याद आएगा कोई। आलिशान बुलंदो बाला सा बंगला था जिसमें सुबह की ठंड और सरमा की धूप मिलजुल कर आ ठहरी थी। मुलाजिम हुनैन को ड्राइंग रूम में बिठा कर चले गए थे। वो शीदा की दोस्त थी, उसने यही कहा था। इस रोज़ के बरअक्स वो खुले बालों पर हेयर बैंड लगाए, हाथों में फाइल फोल्डर पकड़े, टांग पर टांग जमाए बैठी काफ़ी पुरएतमाद नज़र आती थी। खिड़की से बाहर लॉन में मुंतज़र सा बैठा उसामा मुंतज़िर था। चौखट पर शीदा खड़ी दिखाई दी तो हुनैन जगह से उठी। मैंने कहा था मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी। वो बेनियाजी से पलटने लगी थी। तुमने कहा था, तुम्हें भारी बूट्स की धमक सुनाई दी थी। तुमने कहा था कोई भाई इस काबिल नहीं होता कि उसके लिए कुछ किया जाए। शीदा चौंक कर इसकी तरफ घूमी। हन्ना ने फोल्डर से कागज़ निकाल कर इसके सामने रखे। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है शीदा, मगर तुम आदतन अपने बहनोई शर्मा चा को भाई कहकर पुकारती हो ना। कागज़ इसके आगे लहराए। शीदा के इनबॉक्स में सरमत की मेल्स के प्रिंट आउट। शीदा की रंगत सफ़ेद पड़ी। इसने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी बहन को छोड़ देगा, तुम्हें अपना लेगा, और जिस दिन तुम अगवा हुई उसी रोज़ उसी ने आना था ना तुम्हें पिक करने। उसी ने किया है ये सब, मगर कितना बड़ा अदाकार है वो। जब मेरी फैमिली ने नियाज़ बेग को इस केस में फंसाना चाहा तो उसने ऐसी अच्छी अदाकारी की कि हम सब भी कन्विंस हो गए कि वो अपनी बहन का मुजरिम नियाज़ बेग को ही समझ रहा है। शीदा स्टिक के सहारे चलती चुपचाप सामने आ बैठी। भीगी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं किसी को नहीं बता सकती क्योंकि सबको मैं कसूरवार लगूंगी। कोई नहीं मानेगा कि मेरा इससे ताल्लुक़ सिर्फ पसंदीदगी का था। वो एकदम शकिस खुदा दिखने लगी थी। कुछ देर उसे लगी खुलने में। मैं ये ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहती थी। मैं छुप छुप कर फ़ोन पर बात करने वाले गिल्ड से तंग आ गई थी, इसीलिए उसने बुलाया तो मैं मिलने चली गई। मुझे नहीं पता था वो ये सब। आवाज़ रुंध गई। तुम नहीं समझ सकती मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। हुनैन इसके सामने धीरे से बैठी। मैं समझ सकती हूँ शीदा, तुमने एक गलत आदमी से मोहब्बत की जो तुम्हारा रिश्तेदार था, तुमसे उम्र में बड़ा था। तुम उसे भाई कहती थी और उसने तुम्हारी हौसला अफजाई की। इसके अंदर बहुत कुछ अटका। इसके लिए तो ये महज वक्त गुजारी थी, तुम्हारे लिए ये रोग था। तुम बैक वक्त इससे बात करके खुश भी होती थी और गिल्टी भी। तुम दो दिलों के साथ जी रही थी। फिर एक दिन इसने तुम्हें बुलाया, तुम चली गई। बहुत कुछ याद आया था। तुम्हें नहीं पता था कि वो एक क्रिमिनल भी है। तुम जाती या ना जाती तुम्हें कभी ना कभी पता चल ही जाता, और तब भी तुम दो हिस्सों में बंट जाती जैसे अब बटी हुई हो। तुम्हारा दिल, एक दिल उससे शदीद मोहब्बत करता है, दूसरा दिल इससे नफ़रत करता है। एक तरफ तुम इससे इंतकाम लेना चाहती हो, मगर इंतकाम खुशी नहीं देता। दूसरी तरफ तुम अब भी इन सब के बाद भी दूर अंदर इसको पाना चाहती हो, मगर अब खुशी पाने से भी नहीं मिलेगी। फिर मैं क्या करूं? तुम सारी आवाज़ें भूल जाओ और अपनी आवाज़ उठाओ। तुम्हारी आवाज़ के पस मंज़र में हर शय गायब हो जाएगी। नहीं कर सकती। वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। बाबा और आयज़ा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बेबसी से इसकी आवाज़ बुलंद हुई। कितने लोगों को पता है कि तुम उससे यूं मैसेज पर बात किया करती थी? सिर्फ मुझे और सरमत को। आवाज़ कपकपाई। आंखों में बैक वक्त दोनों जज्बे उभरे। तो फिर तुम ये वाली बात छुपा लो। शीदा चौंक कर उसे देखने लगी। तो मैं क्या कहूँगी? क्यों मिलने गई थी सरमत से? और मेरी किसी झूठी वजह पे बाबा कैसे यकीन करेंगे? इस पर कर लेंगे। मुस्कुराकर उसने एक फूला हुआ पैकेट शीदा की तरफ बढ़ाया था। तुम्हें सरमचा की अलमारी से ये मिला था। तुम इसी के बारे में पूछना चाहती थी, और इसने जो भी किया तुम्हें खामोश कराने के लिए किया। शीदा हैरत से उसे देखती पैकेट खोलने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो लॉन में आई तो सीम ने बेख्तियार पूछा, क्या तुमने कर लिया फुप्पो का काम? हाँ, कर लिया। उसने मज़े से सीम की कोहनी में बाजू डाला और आगे चलने लगी। वैसे ये सब था क्या? वो मुतजस्सिस हुआ।
हन्ना ने उसे घूरा। चुप करके चलो, ज़्यादा जहान सिकंदर बनने की ज़रूरत नहीं है। सीम ने मशकूक नज़रों से उसे देखा मगर चुप रहा। खिज़ां के फूल की मानिंद बिखर गया कोई, तुझे खबर न हुई और मर गया कोई। कोर्ट की राहदारियों में हनूज वैसा ही रश था, भांत भांत की बोलियां और आते जाते कदमों की धमक। ऐसे में एक राहदारी के बाहर वही लड़का जो गुज़श्ता शब कछुए इस्मंगल करता पकड़ा गया था, वो हथकड़ियों में खड़ा था। 7 पुलिस एहलकार मौजूद थे। चंद वकला और एक सूट में मलबूस साहब जो चेहरे मोहरे से उस लड़के के वालिद लगते थे, आपस में बहस कर रहे थे। मैं कराची में ना होता तो देखता मेरा बेटा किस तरह हवालात में रात गुजारता है, वालिद बरहमी से कह रहा था। फिर घड़ी देखी, कितनी देर मजीद लगेगी। वकील जवाब देने में जल्दी जल्दी कुछ बताने लगा। तभी दूर राहदारी से जुमर चलती आती दिखाई दी, बाल जूड़े में, चेहरे पे मुस्कुराहट और चाल में एतबात। इन साहब के पास वो रुकी। क्या मैं आपसे अलहदगी में बात कर सकती हूँ? शाइस्तगी से उसको मुखातिब किया। लड़के का वालिद चौंक कर मुड़ा, उसे देखा, फिर साथ चला आया। कस्टम के ये ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। गो मगर अलहदगी में। उन्होंने मैं यकीन दिलाया है कि आपके बेटे का रिकॉर्ड भी क्लियर रहेगा। उनको मालूम है कि वो CSS की तैयारी कर रहा है। मुस्कुराकर एक कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया, फिर इसकी पेशानी को देखा जहाँ हल्का हल्का पसीना था, मगर ख़ुद भी इस पसीने से वो बेखबर। उस आदमी ने कार्ड लिया और अस्बात में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वो इसके साथ चलती उसको मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारती चलती जा रही थी, साथ ही बार बार घड़ी भी देखती। कनखियों से उसने देखा कि वो शख्स टाई की नॉट ढीली कर रहा था, जैसे उसे घटन हो रही हो। जुमर एक दरवाजे के सामने रुकी, वहाँ 2 पुलिस एहलकार खड़े थे। एक ने दरवाज़ा खोल दिया। आप अंदर चले जाएं इलियास फातमी साहब, वो मुस्कुराकर बोली तो उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो खाली कोर्ट रूम था। इलियास फातमी 2 कदम अंदर गया ही था कि जुमर ने दरवाज़ा बंद किया और बोल्ट चढ़ाकर लॉक क्लिक से बंद किया। फिर चाबी निकालकर पुलिस एहलकार की मुट्ठी में दबाई। अगर वो मुकर्ररा वक्त से पहले बाहर निकला तो तुम्हारे आधे पैसे काट लूँगी, घूर कर तनबी की। सिपाही ने सीने पर हाथ रखा। आप फिक्र ना करें मैडम साहिबा। जुमर सर झटक कर आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी अल्लाह ताला इन तमाम कवानीन के लिए जो आज मैंने तोड़े, और फारस और अहमद जैसे क्रिमिनल्स के साथ काम करने के लिए। झुरझुरी लेकर वो बुड़बुड़ाती जा रही थी। कोई आदत सी थी जो वापस आ रही थी। खाली कोर्ट रूम में आगे चलते यकदम इलियास फातमी मुड़ा। उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। चौंक कर वो दरवाजे तक आया। उसे खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि अपनी तवानाई बचा कर रखो, दरवाज़ा लॉक्ड है, इसे तोड़ने में 15 मिनट लगेंगे, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ 12 मिनट हैं। आवाज़ पर वो एकदम घूमा। जज के खाली चैम्बर का दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकल रहा था। कोर्ट रूम की कोई बत्ती नहीं जली थी। दिन की रोशनी काफ़ी थी, फिर भी जज का चबूतरा अंधेरे में लग रहा था। इलियास फातमी ने आंखें सुकेड़ कर ताज्जुब से देखना चाहा। नीली जीन्स के ऊपर उसने भूरा स्वेटर पहन रखा था, पूरी आस्तीन वाला स्वेटर, छोटे कटे बाल और बड़ी शेव। सुनहरी आंखों में चुभन लिए वो जज की कुर्सी के पीछे आ खड़ा हुआ और कुर्सी की पुश्त पर अपने दोनों हाथ रखे, हथकड़ी में बंधे हाथ। डरो नहीं, मैं हथकड़ी में हूँ, कैद में हूँ। पहचाना तुमने मुझे? मैं फारस गाजी हूँ, वारिस गाजी का भाई। इलियास फातमी की गर्दन के बाल तक खड़े हो गए, लब खुल गए, आंखों में शाक उभरा। फिर एकदम वो घूमा। कचहरी में जहन्नुम की तरह का शोर है। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुन भी ली जाए तो फ़ायदा नहीं। तुम्हारे पास अब सिर्फ 11 मिनट हैं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब होना शुरू हो चुकी है। फातमी ने दरवाजे पर एक दफ़ा ही हाथ मारा था कि उसका फ़िक्रा सुनकर चौंका। पलट कर उसे देखा। वो इसी सुकून से कुर्सी के ऊपर हाथ रखे खड़ा था। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? हर गुजरते पल के साथ ये तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जो चाय तुमने प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में पी थी वो चाय नहीं थी। फातमी ने बेइख्तियार अपनी पेशानी को छुआ। वो ठंडी पड़ रही थी। उसने दूसरा हाथ गले पर रखा। वो घुट रहा था, आंखें वहशत से फैलीं। क्या मतलब? वो मुड़कर फिर से दरवाज़ा बजाने लगा, मगर हाथों से जान निकल रही थी। वकील से शादी करने का एक फ़ायदा होता है, आप कोर्ट का हर मुलाजिम खरीद सकते हैं
اس ملازم نے زیادہ کچھ نہیں ملایا، صرف ایک چھوٹی سی شیشی تھی زہر کی۔ ہلکا سا مسکرایا۔ میرا ایک دوست ہے لاہور کے مضافات میں، اس کا اپنا فارم ہاؤس ہے اور لیب بھی۔ وہاں ایسے وائرس اور زہریلے محلول کلچر کیے جاتے ہیں۔ ابھی تو تمہارا دم گھٹ رہا ہے، لیکن اگلے 8 منٹ میں سانس بھی رکنے لگے گی، پھر ناک اور کانوں سے خون آئے گا، پھر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوں گی۔ وہ کہتے ہوئے چلتا ہوا کرسی کے پیچھے سے نکلا۔ پھر سینے میں شدید درد اٹھے گا۔ وہ چبوترے کے دہانے پر آ کھڑا ہوا اور نیچے وہیں بیٹھ گیا۔ اور 11ویں منٹ تمہارے دماغ کی شریان پھٹ جائے گی اگر بند مٹھی کھول کر دکھائی۔ اس میں شفاف شیشی تھی جس میں شفاف محلول تھا۔ اگر تم نے اس پوائزن کا اینٹی ڈوٹ نہ لیا۔ الیاس فاطمی نے قدم بڑھائے، مگر لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ پھر سفید چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کا سانس رکنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر 11 منٹ بعد پتہ چل جائے گا۔ الیاس فاطمی بے اختیار پلٹا، خود کو زمین پر گھسیٹتے دروازے کو نیم جان ہاتھوں سے بجایا۔ باہر دونوں پولیس اہلکار کھڑے اونچی آواز میں فون پر بات کر رہے تھے۔ اگر تم نے دوبارہ دروازہ پیٹا تو میں اس شیشی کو توڑ دوں گا۔ قریبی ہسپتال جانے میں رش آرس کے باعث تمہیں پون گھنٹہ لگے گا۔ گہرے گہرے سانس لیتا فاطمی نے ہاتھ کی پشت سے ناک کو رگڑا تو اس پر خون لگا تھا۔ اس نے خوف اور وحشت سے سامنے چبوترے پر بیٹھے فارس کو دیکھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے بھائی کو نہیں مارا، مجھے معلوم ہے، تم نے صرف اسے بیچا تھا۔ وہ شیشی کو ہاتھ میں گھماتے نگاہیں اس پر جمائے بولا تھا۔ مجھے 2 سوالوں کے جواب دو تو میں یہ اینٹی ڈوٹ تمہیں دے دوں گا۔ اگر تمہارے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ میرے سوال کے جواب کے علاوہ ہوئے تو میں اسے توڑ دوں گا۔ بولو، بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ وہ نیم جاں زمین پر دہرا ہوا بمشکل بول پایا۔ وارث نے تمہیں کچھ فائلز دی تھی، یقیناً وہ ثبوت تم نے کسی تک پہنچا دیے تھے اور انہوں نے وارث کو مار دیا۔ نگاہ اٹھا کر چھت سے لٹکتے پنکھے کو دیکھا۔ ان فائلز میں کیا تھا؟ وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ وہ ان کی کرپشن کا پتہ لگاتے لگاتے غلط سمت آ نکلا تھا۔ بے ربط پھولی سانسوں کے درمیان وہ بول رہا تھا۔ وہ دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے تھے۔ پشاور میں میٹنگز کا ریکارڈ تھا، کوئی گواہ بھی تھا، وہ میرے پاس نہیں لایا، وارث کے لیپ ٹاپ میں تھیں۔ آئی سی، اس نے گہری سانس لی، تو وہ دہشت گرد ہیں، گڈ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دوسرا سوال، ان لوگوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ہر تنظیم کا ایک برین ہوتا ہے جو احکامات دیتا ہے۔ ان کا برین کون ہے؟ میرے بھائی کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ فاطمی کے کانوں سے خون رسنے لگا تھا، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ فارس نے شیشی کو اونچا اٹھایا گویا گرانے لگا ہو۔ فاطمی دہل کر رہ گیا۔ ہاشم کاردار، تمہارے بھائی کے قتل کا حکم ہاشم نے دیا تھا۔ کمرے میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ اپنے تئیں دھماکہ کر کے فاطمی نے اسی خوف اور وحشت سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سپاٹ تھا، سخت اور سرد۔ ہاشم کاردار؟ وہ سرسراتے ہوئے اٹھا اور قدم قدم چلتا فاطمی کے قریب آ کھڑا ہوا، گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میں نے پوچھا تھا ان کا برین کون ہے، ہاشم کاردار یا اس کی ماں؟ فاطمی کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ تم جانتے ہو؟ فضا ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں 4.5 سال سے جانتا ہوں، یہ بھی کہ میرے بھائی اور بیوی کو کس نے قتل کروایا، یہ بھی کہ میرا بھانجا انہی کے پاس ہے۔ فاطمی نے تعجب اور بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم نہیں جانتے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا تھا کہ ان سب کے پیچھے کون ہے۔ ہاشم اپنی ماں کے پیچھے ہے یا جواہرات اپنے بیٹے کے پیچھے؟ یہ جاننا میرے لیے ضروری ہے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے مجھے کس کی جان اپنے ہاتھوں سے لینی ہے۔ مگر ہاشم نے کہا تھا تم اداکار نہیں ہو۔ وہ اب بھی بے یقین اور خوف زدہ تھا۔ جس غازی کو وہ جانتا تھا وہ اداکار نہیں تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں موندیں۔ جیل نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے جیل میں کیا کیا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ ان میں سرد آگ تھی۔ ہاشم نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اور اب تم لوگ مجھے دوبارہ وہیں بھیجنا چاہتے ہو۔ مگر ہاشم نے کہا تم سمجھتے ہو تمہاری بیوی نے تمہیں اس میں پھنسایا ہے؟
5 منٹ کے لیے میں نے یہی سمجھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا بھانجا، اسے شدید کھانسی آنے لگی۔ وہ بول نہیں پا رہا تھا، مگر حیرت اور بے یقینی سے اپنی حالت بھی بھلائے دے رہی تھی۔ میں اس کے اغوا سے اگلے دن ہی معلوم کر چکا تھا کہ یہ سب ہاشم نے کروایا ہے، مگر میں پنجوں کے بل اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ میں وہ 4.5 سال پہلے والا آدمی نہیں ہوں جس نے جیل جاتے ہی ہاشم کاردار کا نام لیا تھا۔ جیل نے مجھے بدل دیا ہے الیاس فاطمی۔ مجھے اداکاری آ گئی ہے۔ مجھے لوگوں کے سامنے کیسا نظر آنا ہے یہ میں خود طے کرتا ہوں۔ ذرا سا اس پر جھکا۔ تم لوگ ہمیشہ ایک بات بھول جاتے ہو کہ فارس غازی بھی ایک کاردار کی ہی اولاد ہے۔ پھر شیشی والی مٹھی بلند کی۔ الیاس فاطمی دوہرے ہوئے بے اختیار ہاتھ اٹھانے لگے۔ مگر اتنی سکت ہی نہیں رہی۔ تم میرا راز جان چکے ہو۔ تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ نہیں پلیز دیکھو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے، یہ مجھے دے دو خدا کے لیے۔ وہ شاید رو بھی رہا تھا۔ اگر تم نے شیشی اوپر اٹھائے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر وہ بولا، کسی کو ایک لفظ بھی بتایا تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ تمہاری بیٹی جو شادی کے 8ویں سال بالآخر اپنی اولاد کی منتظر ہے، صرف 2.5 ماہ بعد میں اس کا بچہ غائب کر دوں گا، اور تم اور تمہارا سارا خاندان زندہ درگور ہو جائے گا۔ بری خبر یہ ہے کہ تمہاری بیٹی سفر نہیں کر سکتی، تم اس کو کہیں بھیج بھی نہیں سکتے۔ وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگا، اس کا گویا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز یہ مجھے دے دو۔ فارس اٹھا، سیدھا کھڑا ہوا، گردن جھکا کر اسے دیکھا۔ میرا بھائی تمہارے پاس آیا تھا فائل لے کر، اس نے تم پر اعتماد کیا، اور تم نے معلوم ہے اس کے ساتھ کیا کیا؟ شیشی فضا میں بلند کی۔ تم نے اسے چھوڑ دیا اور اس نے شیشی چھوڑ دی۔ الیاس فاطمی کے منہ سے گالی نکلی۔ شیشی اس کے قریب گر کر چکنا چور ہو گئی۔ محلول بہہ گیا۔ وہ جھک کر انگلیوں سے محلول اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیا کیا تم نے؟ مجھے مار دیا؟ فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ساتھ میں کچھ کہا بھی۔ اہلکار نے جلدی سے اسے کھولا اور اندر آیا۔ اس کی ہتھکڑیوں کو اپنی زنجیر کے ساتھ نتھی کیا، پھر نیچے گرے۔ پاگلوں کی طرح اس محلول کو چاٹتے روٹتے بلکتے فاطمی کو دیکھا۔ یہ مر تو نہیں جائے گا؟ اس جیسے لوگ آسانی سے نہیں مرتے، فکر نہ کرو، زہر نہیں دیا، ٹارچر ڈرگ تھی، آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بے نیازی سے کہہ کر وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ادھر الیاس فاطمی ابھی تک کراہتے روتے اس محلول کو چاٹنے کی صحیح کر رہا تھا، جو صرف سادہ پانی تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے زمر مخالف سمت سے آئی، اس کو روکا۔ کچھ معلوم ہوا؟ دھڑکتے دل سے پوچھا۔ فارس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ابھی تک اس شخص کا پتہ نہیں چلا جو فاطمی کو اس جج سے جوڑ سکے۔ وہ بیزار اور خفا لگ رہا تھا۔ زمر کے چہرے پر مایوسی پھیلی۔ کیا واقعی؟ وہ جی کہہ کر اہلکاروں کو معیت میں آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام پکارے جانے کا وقت قریب تھا۔ آج اس کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو رہا تھا۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ جیل بھیجنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اپنی گرفتاری کے 14 دن بعد بالآخر وہ اسی جیل میں دوبارہ جا رہا تھا جو 4 سال تک اس کا گھر بنی رہی۔ وہ ان کے ساتھ چلتی باہر تک آئی، جہاں حوالات جیل لے جانے کے لیے وین نما خوفناک سواری تیار کھڑی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے فارس کو روکا۔ آج عدالت نے تمام کاغذات، تفتیش کی تفصیلات، چالان وغیرہ کی کاپی ہمارے حوالے کر دی ہے۔ اب ہمارے پاس 1 ہفتہ ہے اگلی سماعت تک، سو اب تم جس کو چاہو اپنا وکیل مقرر کرو۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، مگر زمر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے بات جاری رکھی۔ لیکن اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو فارس، تو تمہیں مجھ سے ریکویسٹ کرنی ہوگی۔ اس کا ابرو بے اختیار اٹھا، برہمی سے کچھ کہنے لگا، پھر گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے انتظار میں کھڑے اہلکار موجود تھے۔ بہت ضبط سے زمر کی طرف گھوما۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں ریکویسٹ کروں؟ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ زمر نے مسکرا کر سر کو خم دیا، بالکل، ورنہ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ مسز زمر، ایک نظر اس کی پٹی میں بندھے ہاتھ پر ڈالی، دوسری ناک کی نت پہ۔ کیا آپ کمرہ عدالت میں میری نمائندگی کرنا پسند کریں گی؟ پہلے کہو پلیز۔
اور یہ الفاظ کہتے اسے کچھ اور نہیں صرف کچھوے یاد آئے تھے۔ فارس نے صبر کا گھونٹ بھرا۔ پلیز، شیور، وہ مسکرا کر شانے اچکاتی پرس کھنگالنے لگی۔ اگر تم یہ سائن کر دو۔ ایک چیک اور پین نکال کر اس کے سامنے کیا۔ فارس کے ابرو اب کی بار دونوں اٹھے۔ یہ تو میری چیک بک کا چیک ہے اور اس پر جو رقم لکھی ہے وہ میری ابتدائی فیس ہے، سائن کر دو یا کوئی اور وکیل ڈھونڈ لو۔ یہ صرف ابتدائی فیس ہے؟ ہاں فارس، تم نے کیا بے مول سمجھ رکھا ہے مجھے؟ مسکراتے ہوئے اس کی آواز میں شکوہ در آیا تھا۔ فارس نے بس ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی، ہتھکڑی لگے ہاتھوں سے قلم تھاما اور سائن کر دیا، پھر اسے انہی نظروں سے گھورتا جانے کے لیے پلٹ گیا۔ وہ ٹھنڈی سی سپہر میں ان اہلکاروں کو ساتھ حوالات میں ڈال کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ انمول پتھروں کی قیمت لگائی ہے سب نے، دیوار جو نہ بنتے بازار بن کر جیتے۔ سمندر کنارے وہ اونچی ہوٹل کی عمارت رات کے اس پہر روشن تھی۔ نیچے تہہ خانے میں میری این جی او فون لیے سعدی کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اضطرابی انداز میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ تیزی سے اس کی طرف لپکا، آنکھوں میں شدید بے چینی تھی۔ کال کرو ہاشم کو۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے سعدی، تم پچھتاؤ گے۔ وہ شدید متفکر تھی۔ تمہیں فارس کے مشورے پر بھروسہ ہے؟ دیکھو، وہ غصے کے تیز ہیں، جلد باز ہیں، ہاتھوں سے سوچتے ہیں، میں سب جانتا ہوں، مگر میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں دل کی سننا چاہتا ہوں۔ میری نے سر جھٹکا۔ فون ملا کر ہاشم سے بات کرانے کا کہہ کر ریسیور اسے دیا۔ بولو سعدی۔ ہاشم کا لہجہ خشک تھا۔ میں اپنے وکیل کا نام بتانے کو تیار ہوں، مگر تمہیں بدلے میں کچھ چاہیے۔ بتاؤ۔ وہ آفس میں بیٹھا، فون کان اور کاندھے کے درمیان رکھے، کاغذات کھنگال رہا تھا۔ میں صرف آپ کو بتاؤں گا، آپ اور آپ کی والدہ دونوں میرے پاس آئیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں سچ سچ بتا دوں گا۔ میں آپ کے لیے کام بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں پیسے لوں گا، بہت پیسے۔ وہ پیسے میرے خاندان کو دے دیے جائیں اور میرا پیکیج آپ اور مسز کاردار میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے ڈسکس کر کے طے کریں گے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ میں تھک چکا ہوں ہاشم بھائی، میں تنگ آ گیا ہوں، وہ روانی میں کہہ گیا تھا، پھر رک کر مسکرایا اور بظاہر تصدیق کی۔ ہاشم۔ میری کو دیکھتے آنکھ دبائی۔ اگر وہ ندرت ہوتی تو جوتا اٹھا لیتی۔ اگلے ہفتے ہم نے آنا ہے ادھر۔ ٹھیک ہے، تمہارے پاس بھی آ جائیں گے، لیکن تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی۔ اور پلیز اس ہیپنو تھراپسٹ سے کہیے گا یہاں سے چلی جائے، میں نے نہیں کرانا اس سے علاج۔ کیوں میرے پیچھے پڑی ہے؟ وہ کاغذ فائل سے نکالتا رکا، ایک دم چونک کر چہرہ اٹھایا، فون کاندھے سے نکل کر ہاتھ میں لیا۔ کون تھراپسٹ؟ وہی سرخ اسکارف والی، آپ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی، جس کو کرنل خاور میرے پاس لایا ہے۔ لہجہ بھر کو رکا۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ دوسری طرف فون منقطع ہو چکا تھا۔ ہاشم موبائل رکھتے ہی آندھی طوفان کی طرح کمرے سے نکلا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے سرخ چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہال عبور کر کے سامنے آیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا، خاور فون پر بات کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر اٹھا۔ ہاشم آگے بڑھا، فون کا کریڈل کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ خاور ایک دم ششندر رہ گیا۔ اس نے گریبان سے پکڑ کر خاور کو جھٹکا دیا۔ کس کی اجازت سے تم آبی کو وہاں لے کر گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ دھاڑا۔ سر، میں نے ہیپنو تھراپسٹ کی بات کی تھی آپ سے، میں نے ہارون صاحب سے۔ وہ ہکلاتے ہوئے وضاحت دینے لگا۔ بکواس بند کرو، تم میرے لیے کام کرتے ہو، ہارون عبید کے لیے نہیں۔ غصے سے اس کا کالر جھٹک کر اسے پرے دھکیلا۔ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سر، میں نے تو… بکواس بند کرو۔ اس نے زور سے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور نازک سی ٹی وی ٹرالی الٹ کر پیچھے جا گری۔ ابھی اس کو واپس لا کر تم وہاں سے لاؤ گے خاور؟ اگر وہ دوبارہ اس سے ملی تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ سنا تم نے؟ خاور کا اہانت اور شوق سے بھرا چہرہ چھوڑ کر وہ اسی طرح باہر نکل گیا۔ اسے کہیں پہنچنا تھا جلدی، ورنہ شاید وہ خاور کو شوٹ کر دیتا۔ خاور ابھی تک دنگ تھا۔ پس منظر میں ایک آواز ابھری تھی،
तुम कभी कारदार नहीं बन सकते, वो तुम्हें कभी अपने साथ नहीं बिठाते। रहा मुब्तला में उम्र भर आगे की दौड़ में, जो आज मुड़ के देखा तो मैं तन्हा खड़ा था। सरमा चाह इन दिनों एक वर्कशॉप के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। फारस गाजी जुडिशनल रिमांड पर जिस जेल भेजा गया, उस रोज़ सरमा चाह वापस आया था। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में इसने ड्राइवर से पूछा था, आयजा बीबी कहाँ हैं? 2 दिन से फ़ोन नहीं उठा रही, लैंडलाइन भी नहीं मिल रहा। ड्राइवर लाताल्लुक़ी का इजहार करके खामोश रहा था। अलबत्ता बार बार बैक में व्यू मिरर में साहब को देखता ज़रूर था। कार गेट के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा खोलता बाहर निकला तो देखा लॉन में आयजा और शिदा के वालिद खड़े थे। वो दराज कद स्याह सुरमई कलमों वाले भरे भरे जिस्म के तंदोमंद इंसान थे। सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस और चेहरे का रंग सुर्ख गुलाबी सा। साथ मौजूद 4 अफराद भी उसे देखकर खड़े हुए थे। सरमा चाह को किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। अस्सलामु अलैकुम अंकल, वो बज़ाहिर मुस्कुराकर कहता, गिलासेस गिरेबान में अटकाता उनकी तरफ आ रहा था। आईजी साहब आगे बढ़े और एकदम इसे गिरेबान से पकड़ लिया। सारी दुनिया कहती थी जैसा बाप है वैसा बेटा निकलेगा, फिर भी मैंने तुम्हारा एतबार किया। उन्होंने भारी भरकम हाथ इसके मुंह पर जड़ दिया था। गुस्से से वो बहुत से मुग़ल्लज़ात भी कह रहे थे। सरमा चाह पीछे को लड़खड़ाया, तुमने मेरी दोनों बेटियां बर्बाद कर दी। अंकल क्या हो गया है? उसका चेहरा सुर्ख हुआ। वो इनका हाथ रोकने की कोशिश करने लगा। 2 नौजवान आगे बढ़े और आईजी साहब को थाम कर बामुश्किल हटाया। एक ने सरियत से सरमा चाह के हाथ पीछे बांधे और इससे पहले कि वो मज़ाहमत कर पाता इसने हथकड़ी बंद कर दी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अंकल मेरी बात सुने। वो भी गुस्से से चिल्लाया था। वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। वो तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में जान गई थी, इसीलिए तुमने इसे अगवा कर लिया। तुमने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। वो गुस्से और दुख से फिर इसकी तरफ बढ़े थे, मगर दोनों जवानों ने इन्हें फिर से थाम कर पीछे कर रखा था। सर, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप अंदर चलें, ये हमारे हवाले है। एक अफसर उनको तसल्ली दे रहा था। आयजा कहाँ है? आयजा को बुलाओ, वो झूठ बोल रही है। वो उन 2 एहलकारों के नलगे में फंसा सुर्ख चेहरे के साथ चिल्ला कर मुलाजमों को कह रहा था, मगर कोई सुन नहीं रहा था। नाम मत लो मेरी बेटी का, वो उंगली उठाकर तनबीह करते गरजे थे। आयजा, अरसम और शिदा को मुल्क से बाहर भेज दिया है मैंने। सारी ज़िंदगी तुम अपने बेटे की शक्ल को तरसोगे। तुम भी तो जानो औलाद को खोने का दर्द क्या होता है। सरमत, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, छोड़े मुझे। मेरा बेटा कहाँ है? वो चिल्लाया था। इसे दूर ले जाओ मेरी नज़रों से। इससे तलाक़नामे पर दस्तखत कराओ और प्रॉपर्टी के कागज़ों पर भी। इसको इतना मारो वलीद कि इसकी शक्ल बदल जाए। वो तेज़ तेज़ बोलते हाँफने लगे थे। 2 एहलकार इसको ज़बरदस्ती खींचते घसीटते कार की तरफ ले जा रहे थे। देख लूँगा मैं तुम सबको, कोई भी अदालत मुझ पर कभी कुछ साबित नहीं कर सकती, वो हज़यानी अंदाज में चिल्लाया था। ऑफिसर ने इसे कार में धक्का दिया, फिर झुक कर सख्ती से इसका चेहरा देखा। कौन सी अदालत? हम तुम्हें तुम्हारे जैसे किसी थाने नहीं ले जा रहे, हम तुम्हें ब्यूरो की ज़ेरे ज़मीन जेल में ले जा रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम पे अप्लाई नहीं होता, न हम तुम्हें किसी अदालत में पेश करेंगे। आज से तुम एक मिसिंग पर्सन हो। और खटाक से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद किया। आईजी साहब अभी तक गुस्से से हाँफते इसको गालियाँ निकाल रहे थे। फिर वो थक कर कुर्सी पर निढाल से बैठे। इन्हें मालूम था वो ताकतवर लोगों के साथ उठने बैठने लगा है। वो नाजायज़ पैसा बनाता है, फेवर्स देता है, मगर उन्होंने इसे कुछ नहीं कहा। वो गैर जानिबदार रहना चाहते थे और इंसान को जहन्नुम में उसकी गैर जानिबदारी ज़रूर पहुंचाती है।